آج کے کلام کے وسیلے جانی آپ کون ہیں؟ کیا آپ کی شناخت تبدیل ہوئی ہے؟ پلوس کی زبردست شناخت تبدیل ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں زندہ نہ رہا۔ نہایت انقلابی تبدیلی۔ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے، تاکہ خدا کہتا ہے اپنے بیٹے کی طرح میں تجھے بنا رہتا ہوں، مجھے تیرے مسائل کو تیرے ذریعے حل کرنا ہے۔ کسی نے کہا خدا کی قدرت نے پلوس کو دمشق کی راہ پر اس زور سے چھوا کہ اس کا نام، شناخت اور فطرت بدل گئی۔ وہ سول نہ رہا بلکہ پلوس بن گیا۔ پلوس فریسی تھا، اس نے یسوع مسیح کا بہت مضبوط مکاشفہ حاصل کیا تھا۔ جب وہ خدا کے نور سے ٹکرایا تو 3 دن تک کے لیے بنائی جاتی رہی۔ اس وقت اس نے روزہ رکھا اور دعا کی۔ یعنی اس میں مکمل نئی شناخت۔ میرا ایمان ہے جب آپ نے مسیح کو قبول کیا تو اس لمحے آپ میں ایک نئی مخلوق بن گئے۔ میں اب مزید پرانا انسان نہیں ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں آپ کو کلام مقدس کو قبول کرنے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے، میرے پاس مکمل نئی شناخت ہے۔ اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہو تو سیکورٹی گارڈ ارادہ کا آپ کو پکڑے گا، آپ کی حفاظت کے پیش نظر آپ کو ایک نئی شناخت دینے چاہے گا۔ وہ آپ کا پتہ، آپ کی شناختی کارڈ نمبر، آپ سے متعلق تمام بلز کا ریکارڈ بدل دیں گے۔ وہ آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو ماضی کے بالکل اڑا دیں گے۔ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے تو خدا نے آپ کی شناخت کو بالکل ختم کر دیا۔ اس نے آپ کی ماضی کو اڑا دیا۔ آپ کے برخلاف ابلیس کے تمام کھاتے، گناہ اور دعوے، سب کچھ خدا نے ختم کر دیا۔ ایک دفعہ آپ مسیح میں گہرے چلے جائیں، ابلیس کبھی بھی آپ کو ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ ہلیلویہ۔ کلوسیوں 3:30 آیت ہے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے۔ ابلیس آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتا جب تک آپ اپنی جسمانیت کو موقع نہ دیں اور کہیں میں یہاں ہوں۔ اپنی جسمانیت کو جھٹکیں اور دوبارہ اپنی جگہ واپس چلے جائیں اور کہیں تو میری ماضی، میرے خیالات، میری ناکامی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں یہ تمام باتیں نہیں کرنا چاہتا، تم مر گئے تھے اور اب آپ کی زندگی میں چھپی ہوئی ہے، اور اپنی جسمانی حالت کو موقع نہ دو۔ اب تمہارے پاس ایک نئی شناخت ہے۔ آپ نجات پانے سے پیشتر خدا نے مسیح یسوع میں پیدا ہوئے، آپ وہاں تک رسائی کو ممکن کیا، لیکن یہ شناخت آپ کی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ نئی پیدائش کے ساتھ ایمان کی مشق نہ کریں۔ جب آپ نے نجات پائی تو آپ کے نزدیک نئی مخلوق بن گئے۔ آپ نجات یافتہ ہوتے ہی ایک نئی مخلوق بنے خدا کا۔ لیکن یہ آپ کے لیے حقیقت تب ہوگا جب آپ خدا کے کلام کی روشنی میں چلیں گے۔ آپ کو کلام مقدس لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس میں پیوست کریں، کلام مقدس کا مکاشفہ حاصل کریں، اپنی نئی شناخت کو دیکھنے کے لیے روح القدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ آپ مسیح میں کون ہیں اور آپ کو کیا حاصل ہے؟ 2 کرنتھیوس کے 5:17۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، ہر پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھ وہ نئی ہوگی۔ ایک عظیم الشان کہانی جو کسی کی شناخت کو تبدیل کرتی ہے، یہ کہانی ابراہیم ساری کی کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا نے بنیادی طور پر کہا میں تمہاری شناخت تبدیل کر رہا ہوں، اب میں آپ کا نام بدل رہا ہوں، آپ کو پھر سے ابراہیم نہیں پکارا جائے گا، ابراہیم کہا جائے گا، ابراہیم نہیں ابراہیم کہا جائے گا، جس کا مطلب ہے قوموں کا باپ۔ ساری سے بدل کر سارا رکھا، جس کا مطلب ہے تم شہزادی۔ میرا ایمان ہے کہ ہر دفعہ ابراہیم اور سارا ایک دوسرے کو نئے نام سے پکارتے تھے، انہوں نے وہی کیا جو خدا نے کہا تھا۔ اب تک ابراہیم قوموں کا باپ اپنی زندگی کے اسی سے تک اولاد سے محروم تھا۔ خدا اس طرح کام کرتا ہے، آپ کو اپنے متفق کرنے کے یا مکاشفاتی کلام کے ساتھ متفق کرے تو اس کا کلام کبھی بے انجام واپس نہیں لوٹتا۔ یہ اس کی خواہش ہے کہ وہ پورا کرے جس کے لیے بھیجا گیا۔ ابراہیم قوموں کا باپ بن گیا، جیسے وہ ایمانداروں کا باپ ہے۔ خدا نے مکمل طور پر اس کی شناخت کو بدل دیا۔ پہلا سموئیل 9 باب
خدا ایک شخص کی شناخت بدل دیتا ہے۔ سول گدھوں کو دیکھ رہا تھا، سیمول نبی سے ملاقات ہوئی تو اس نے اسے کہا خدا ان کی روح تجھ پر نازل ہوگی، تو ایک ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے، بدل کر ایک اور ہی آدمی ہو جائے گا۔ سیمول نبی کہہ رہا تھا سول تو ایک دیہاتی لڑکا ہے لیکن روح القدس آئے گا اور تجھے کچھ اور ہی بنا دے گا۔ سول نے مکمل طور پر شناخت کو حاصل کیا۔ خدا بزدل سے زبردست سورما بنا دیتا ہے۔ شناخت کی بنیادی تبدیلی جدون کی تھی، وہ دشمن سے چھپ رہا تھا، جب بھی اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی مدیانیوں نے اسے تباہ کر دیا، لیکن ایک فرشتہ ایک پیغام لایا، اے زبردست سورما خدا تیرے ساتھ ہے۔ قضا 6 باب کی 12ویں آیت ہے۔ خدا یہاں مزاح سے کام لے رہا تھا کیونکہ جدون میں سورما ہونے کی کوئی ثبوت موجود نہ تھا، تاہم خدا کے کلام کی ضرورت تھی۔ یاد رکھیں رومی 4:17 جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اسی طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں۔ خدا کا کلام نیست کو ہیست میں بدل دیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ جدون نے خدا کے کلام کی جگالی کی، اے زبردست سورما، پھر اسے نگل گیا، وہ اس کو دہراتا رہا، زبردست سرما جیسے جانور بھینس کو دیکھیں، بکری کو دیکھیں، یہ جگالی کرتے رہتے، اس طرح بول بول کے اس نے کہا اپنے آپ کو خود مخاطب کیا، ہے زبردست سورما ہے زبردست، اور آخر میں اس کو نگل گیا۔ پھر وہی جدون 300 آدمیوں کو لے کر دشمن کی کوشش کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ مسیح میں کون ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شناخت کیا ہے تو ابلیس بھی جان لے گا۔ اعمال 19 باب اس میں شکوہ یہودی کی 7 بیٹے یسوع کے ساتھ تعلق نہ ہونے کے باوجود بدروہوں کو نکالنے کے لیے یسوع کا نام استعمال کرتے رہے۔ بدروہوں نے ان سے کہا یسوع کو تو میں جانتی ہوں، پولوس سے وواہ ہو، مگر تم کون ہو؟ کیونکہ وہ مسیح میں اپنی شناخت نہیں جانتے تھے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، بدرو غالب آئی اور انہیں ننگا اور زخمی کر دیا۔ آپ اپنی شناخت بائبل مقدس سے حاصل کریں، نفسیات کی کتاب یا کسی کی نقل اتار کر نہیں پا سکتے۔ نہ صرف نوجوان بلکہ بہت سارے لوگ اپنی شناخت کے بارے میں بحران کا شکار ہیں۔ وہ بالوں میں کنگا ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ٹیلی ویژن میں کسی کو کرتے دیکھتے ہیں، وہ ایسے فلم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ وہ کسی فلم کے ہیرو، یا جب وہ کسی موٹر سائیکل پر کسی کرتا دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں ان کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے۔ ان کے سر کے گرد ان کی طرح ایک سکارف ہوتا ہے، اور اگر ابلیس آپ کے جسم میں کوئی خواہش سمت آپ کو الجھانے میں کامیاب ہو گیا تو مکمل طور پر آپ کو شکست دے گا۔ تو پھر پولس کیا کہتا ہے، میرے پاس صرف ایک شناخت ہے کہ میں مسیح یسوع میں کون ہوں، میں اور چیزیں یہ کسی بھی شخص سے شناخت نہیں کرتا۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ کچھ لوگ اپنی جسمانی باپ کے بارے میں کبھی جان نہیں سکتے تو بھی اپنے تمام تر زندگی اپنی روح کے خلاف ساتھ نہیں گزارنی چاہیے۔ وہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں میری شناخت مسیح کے ساتھ ہے اور خدا میرا باپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ شکست خوردہ نہیں رہے بلکہ فاتح زندگی گزار رہے ہیں۔ میں شکست خوردہ تھا جب میری مسیح کے ساتھ شناخت نہیں تھی، لیکن خدا نے میری روح پر مسیح کی موت، تدفین اور جی اٹھنے کی ترتیب کر دی۔ اور آپ کی پیدائش کے وقت اگر آپ کا باپ یا ماں ناکام تھے تو آپ کو دوبارہ باپ ملا۔ اگر آپ کا تعلق ایک خامیوں سے بھرے خاندان سے ہے تو آپ کی دوبارہ پیدائش سے آپ نے ایک کامل خاندان کو حاصل کیا، خدا کا خاندان۔ یہ آپ کی مسیح کے ساتھ شناخت ہے۔ مسیح میں اپنی شناخت کا اقرار کریں، کبھی بھی ابلیس کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کو ماضی یاد کروائے۔ آپ اسے آئینہ دکھائیں اور بتائیں آپ کون ہیں، ابلیس کو دکھائیں، بتائیں آپ کون ہیں، اور اسے کہیں تم مکار ہو، میری زندگی سے دور ہو جاؤ، پرانا شخص مر چکا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور میں زندہ نہ رہا، اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا شروع کریں جو خدا کا کلام مسیح کے ساتھ آپ کی شناخت کے بارے میں کہتا ہے۔ خدا کا کلام سنیں،
نہیں اس پہ عمل کریں تو جو آپ کی شناخت ہے وہ ہو جائے گی کہ آپ مسیح کے ہیں اور مسیح آپ کا ہے، اور آپ مسیح کو ایمان کے بانی کو تکتے رہیں۔ خداوند آج کے کلام کے سلے آپ کو برکت دے، آمین۔